بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر عظمیٰ ناہید آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے 2 نظمیں اپنی کر لی ہیں، جس میں پہلی نظم حمد تھی، دوسری جو تھی وہ نعت تھی، اور آج ہم تیسری نظم جو ہے وہ برسات کی بہاریں پڑھیں گے۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نظم کی جو تشریح ہے وہ بنسبت غزل کے آسان ہے۔ وہ اس لیے آسان ہے کہ ہم اس کو پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک جو شاعر ہے وہ ایک ہی موضوع پر بات کرتا ہے۔ اس کے الفاظ میں رد و بدل ہوتا ہے، الفاظ تبدیل ہوتے ہیں، لیکن جو بات ہے وہ ایک ہی کرتا ہے۔ جیسے حمد میں ہم نے دیکھا کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، نعت میں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اب ہماری جو تیسری نظم ہے برسات کی بہاریں، اس میں شاعر جو ہے برسات کے موسم کا ذکر کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو مختلف الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ برسات کی بہاروں کی تشریح سے پہلے ہمیں، جیسے آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہیں کہ ہم شاعر کا تعارف جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نظم لکھنے والے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ سب سے پہلے ہم نذیر اکبر آبادی کے بارے میں پڑھ لیں کہ نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں انہوں نے وفات پائی۔ نذیر کا اصل نام جو تھا وہ ولی محمد ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، چونکہ عمر کا زیادہ تر حصہ آپ نے اکبر آباد میں گزارا، تو اس لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ نذیر اکبر آبادی جو تھے 12 بھائیوں میں سے صرف ایک جو تھے وہی زندہ بچے تھے، اس لیے اپنے ماں باپ کو بہت پیارے تھے، ان کی آنکھوں کا تارا تھے، اور احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کے ساتھ آگرہ پہنچے اور تاج محل کے قریب ہی مکان لے کر اس میں رہنے لگے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں بھی جانتے تھے۔ ان کا مزاج جو تھا وہ قلندرانہ تھا۔ قلندرانہ کا مطلب ہے صوفی مزاج کے تھے، دنیاوی لالچ ان کو نہیں تھا، اپنے آپ سے مطلب رکھتے تھے اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ قلندرانہ کا مطلب ہے ان کو دنیاوی جاہ و جلال کی اور جو تھی مال و زر کی اتنی خواہش نہیں تھی ان کو، وہ صرف جو تھے صوفیانہ اپنا مزاج رکھتے تھے، سادہ طبیعت کے مالک تھے، اسی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بہت سے شعراء جو تھے کسی نہ کسی دربار سے منسلک ہوتے تھے اور وہاں کے بادشاہوں کے جو قصیدے بھی پڑھتے تھے اور ان کی فرمائش پر بھی اشعار لکھتے تھے، لیکن نذیر اکبر آبادی کا مزاج چونکہ سادہ تھا، چنانچہ وہ دربار سے دور رہے۔ اس طرح بھرت پور کے رئیس جو تھے انہوں نے بھی ان کو دعوت دی کہ آپ میرے دربار سے منسلک ہوں، لیکن انہوں نے وہ دعوت جو تھی وہ ٹھکرا دی۔ اس کے بعد جو ہے معلم بھی رہے، کچھ عرصہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور جلد ہی پیچھے نوکری بھی چھوڑ دی، اور 17 روپے ماہوار لالا بلاس رام جو تھا ایک ہندو تھا، اس کے بچوں کے اتالیق ہو گئے۔ اتالیق کا مطلب ہے استاد مقرر ہو گئے، ان کو پڑھانے جاتے تھے۔ نذیر نے کافی طویل عمر پائی، لیکن آخری عمر کے حصے میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اور اسی بیماری کے باعث ان کا انتقال ہوا۔ پہلے تو ہم نے ان کی جو ہے ان کی رہائش، ان کی پیدائش اور ان کی وفات کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم ان کا جو ہے ان کے علمی اور ادبی جو خدمات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناصف و آتش، انشاء و جرأت کا زمانہ دیکھا، جو کہ طویل عمر پائی، تو ان تمام شعراء کے ساتھ ان کا جو تھا وہ تعلق رہا، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے۔ ان کی اپنی طبیعت جو تھی وہ بہت کم لوگوں سے ملتی تھی، میل ملاپ سے ذرا وہ گھبراتے تھے۔ ان کو شاعر عوامی کہا جاتا ہے، عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر کہنے کا جو کی وجہ ہے وہ ابھی آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جتنے بھی موضوعات جو تھے وہ چنے بات کہنے کے لیے، شعر کہنے کے لیے، وہ عوامی موضوعات تھے جو عوام کے مسائل تھے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج، تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عوام الناس اور بالخصوص غریب اور مفلس طبقے کے لیے بہت کچھ لکھا، اسی لیے ان کو عوامی شاعر بھی کہتے ہیں۔ اور جو موضوعات انہوں نے چنے وہ انتہائی خوبصورت تھے
اور ان کی خوبصورتی یہ تھی کہ ان موضوعات سے پہلے اتنا کبھی نہیں لکھا گیا، اور وہ جو الفاظ کا استعمال کرتے تھے وہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کو ہر شخص جو تھا وہ آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت، جو اللہ تعالیٰ کے قدرتی مناظر ہیں، ان کے بارے میں اتنی خوبصورتی سے لکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ انسان اس منظر کا خود حصہ ہے۔ ہم نے جو اب برسات کی بہاری نظم ہم جو پڑھیں گے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ منظر نگاری انتہائی اعلیٰ کمال کی ہے، اور اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ اس تمام منظر کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی تہواروں کے بارے میں لکھا، سماجی رسوم کے بارے میں، میلوں ٹھیلوں تہوار، حتیٰ کہ ان کے نظموں میں پھلوں اور سبزیوں کا بھی جا بجا ذکر ہے، اور انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا، اس کو محدود موضوعات استعمال نہیں کیے بلکہ ان کی اردو نظم جو تھی وہ وسیع تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں بھی لکھی ہیں، اسی لیے نذیر اکبر آبادی کو ایک عوامی شاعر کہتے ہیں، کیونکہ ان کی جو نظمیں ہیں ان میں اخلاقی اور اصلاحی نظمیں ہیں، ان سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ موسم اور تہواروں کے بارے میں بھی انہوں نے نظمیں لکھی، اور یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے کا بہترین عکاسی کرتی ہیں کہ ان کی نظر کہاں تک جاتی تھی۔ نذیر کی جو زبان ہے وہ عام فہم ہے، اس کو عام لوگ بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کی جو اشعار میں خوبصورتی ہے وہ پڑھنے والے کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہے، اور انہوں نے غزل کی بجائے نظم پر زیادہ توجہ دی، اور اسی لیے ان کو نظم گو شاعر کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارے آج کے شاعر کا تعارف۔ نظم ہماری ہے برسات کی بہاریں۔ یہ نظم جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو شروع کریں گے۔ اس کا تعارف ہو گیا آج نذیر اکبر آبادی کا، اور اس کا جو نظم کو پڑھنے کا جو انہوں نے ہمیں مقاصد بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ طلبہ کو نظمیہ شاعری میں منظر نگاری کے انداز اور اسلوب سے آگاہ کرنا۔ منظر نگاری کا جیسے میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا مختصر اس کا تعارف دیا ہے کہ منظر کو اس طرح بیان کرنا الفاظ میں کہ لگے کہ پڑھنے والا اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ نذیر اکبر آبادی کے اسلوب بیان سے روشناس کرانا۔ اسلوب بیان سے مراد ہے لکھنے کا طریقہ، انداز بیان جو ہے اس کے بارے میں بچوں کو بتانا کہ نذیر اکبر آبادی کا لکھنے کا طریقہ کیسا تھا۔ اردو کے ارتقاء میں نذیر اکبر آبادی کے کردار سے متعارف کروانا۔ ارتقاء کا مطلب ہے جب نظم لکھی جانے لگی تو اس وقت نذیر اکبر آبادی نے اپنا حصہ کیسے ڈالا اور اپنا کیا کردار ادا کیا، وہ جب آپ نظم پڑھیں گے تو اس کا آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ تھا آج ہماری برسات کی بہاروں کا مختصر سا تعارف، اور میں آپ کو نظم پڑھنے سے پہلے نظم ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے، میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتا دوں، آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، اس نظم کو 2-4 بار پڑھ لیں اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے آگے اس میں کس قسم کی جو ہے اس کے اشعار پڑھنے ہیں، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ ہر طرف برسات کی بہاریں ہیں، باغات میں سبزہ لہلہا رہا ہے، سبزے پر پانی کی بوندیں چمک رہی ہیں، بادل جو ہیں وہ دوش ہوا پر مست ہیں، جھڑیاں لگ رہی ہیں، بارش برس رہی ہے، اور بارش سے گلزار سبزہ اور جل تھل ایک ہو رہے ہیں۔ ہری ہری گھاس جو ہے وہ ہر طرف نظر آ رہی ہے، اور ہری گھاس ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سبز بچھونے بچھا دیے ہوں، سبز قالین بچھا دیا ہو۔ اور شاعر بتاتے ہیں کہ پورا سما جو ہے وہ اتنا دلکش ہے کہ انسان تو کیا جن پرند بھی برسات کے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جب گرمی کے موسم میں کے بعد برسات کا موسم آتا ہے تو ہر دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ ہمارے نظم کا برسات کی بہاروں کا۔ انشاءاللہ اگلے جو ہے لیکچر میں ہم اس کی تشریح کریں گے اور اس کی مشق کو مکمل کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور جو ہے اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیں، اور بیٹا جو آپ کو لیکچر پڑھائے جاتے ہیں اس کو آپ غور سے سنا بھی کریں، اس کے بارے میں آپ سوالات نہیں پوچھتے، حالانکہ ہم اساتذہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ ہم سے کچھ پوچھیں اور ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں، یا تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں آتا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم برسات کی بہاریں پڑھیں گے، اور میرے اس کی تشریح کروانے سے پہلے آپ نے اس کو 2-4 دفعہ خود پڑھ لینا ہے۔ اللہ حافظ۔